السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ہاں بھائی، انڈیپینڈنٹ برانچ کا ایک ہوم ورک دیا تھا آپ کو، امید ہے کر لیا ہوگا آپ نے وہ کوسچن اور آسانی سے ہو بھی گیا ہوگا. چلیں، ڈسکشن بورڈ جو ہے وہ آپ کا سہارا تو ہے ہی. اگر کہیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آئی ہوں گی تو لازماً آپ نے ڈسکشن بورڈ کا سہارا لیا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے پارٹنرشپ کی کچھ ابتدائی بات چیت شروع کر لی تھی، جس میں کہ آئی ٹاکڈ اباؤٹ پروفٹ ڈسٹریبیوشن آف اے پارٹنرشپ فرم. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک پارٹنرشپ فرم میں اکاؤنٹنگ وائز جو پرابلم ہے وہ صرف اور صرف پروفٹ ڈسٹریبیوشن کی ہے. لائک ایک سول پروپرائٹرشپ کی اکاؤنٹنگ اور پارٹنرشپ فرم کی اکاؤنٹنگ میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، وہی ڈیبٹ کریڈٹ، اسی طرح سے انکم اسٹیٹمنٹ کا بنایا جانا، اسی طرح سے بیلنس شیٹ کا بنایا جانا. مسئلہ جو کریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب ہم نے نیٹ پروفٹ کو کیپٹل میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. جھگڑا ہو گیا دونوں پارٹنرز کے مابین، ایک کہتا ہے جی میرا کیپٹل زیادہ، دوسرا کہتا ہے جناب میری محنت زیادہ ہے، مجھے پروفٹ میں سے زیادہ ملنا چاہیے. تو اس جھگڑے کو ریکنسائل کرنے کے لیے ہم نے اس پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کے 3 بہانے دیکھے تھے. ہیں وہ تینوں بہانے تھے اس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے. ایز سچ ہم پارٹنر کو انٹرسٹ آن کیپٹل دے نہیں رہے ہوتے، پارٹنر کو سیلری دے نہیں رہے ہوتے، نہ ہی پارٹنر کو ہم اس پروفٹ کی وہ جو ریشو ہوتی ہے اس کے مطابق کچھ دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ انٹرسٹ آن کیپٹل کا بہانہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پارٹنر کو جس کی کیپٹل کی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور سیلری کا بہانہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پارٹنر کو جس کی ٹائم ڈیووشن زیادہ ہیں ٹوورڈز دا بزنس. اور پروفٹ ریشو کو مختلف کیوں رکھتے ہیں؟ زیادہ پروفٹ ریشو کیوں کسی پارٹنر کو دیتے ہیں؟ کیونکہ اس پارٹنر کے پرسنل کانٹیکٹس، بزنس کانٹیکٹس، ایکسپیرئنس، نالج آف دا بزنس زیادہ. سو یہ 3 ریزنز بنتی ہیں اس نیٹ پروفٹ کو جو کہ تمام ایکسپینسز کو مائنس کر چکنے کے بعد آیا. ریمبر دس تھنگ کہ انکم میں سے ہم نے ہر طرح کے ایکسپینس کو مائنس کر دیا ہوا. 5 آپ کو بتائے تھے نا ایکسپینسز کے فنکشنز کون کون سے؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ کا فنکشن، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کا فنکشن، سیلنگ ایکسپینس کا فنکشن، فائنینشیل ایکسپینس اینڈ انکم ٹیکس. آپ کے اس پارٹنرشپ فرم سے متعلق جو بھی ایکسپینس فنکشن ہے اس کو آپ لیس کر چکے ہیں. آفٹر سبٹریکٹنگ all of the expenses from the incomes, what you get is profit. And this profit is now distributed among the partners based on interest on capital, partner salaries and profit sharing ratio. تو معلوم یہ ہوا کہ انٹرسٹ آن کیپٹل، پارٹنر سیلری اور پروفٹ شیئرنگ ریشو یہ تینوں چیزیں ایک بہانہ بن رہی ہیں پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. اور الٹیمیٹلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہی نیٹ پروفٹ کی فگر 2 پارٹنرز میں الگ الگ سے تقسیم ہو جاتی ہے اور ان دونوں پارٹنرز کے کیپٹلز میں پلس ہو جاتی ہے. یہاں پر اب اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ پارٹنرز کے کیپٹل اکاؤنٹ بنانے کا آتا. لاسٹ لیکچر میں آپ کو پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ تک سمجھا چکا تھا. And now the next step is کہ how to prepare partners capital account.
تو دیکھیے پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ دو طرح سے بنایا جا سکتا ہے, ایک فلکچویٹنگ کیپٹل اور دوسرا فکسڈ کیپٹل. اب یہ فلکچویٹنگ اور فکسڈ کیپٹل ہے کیا چیز؟ دیکھیں جی, یہ میں پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ بنانے کی بات کر رہا ہوں. اس بات کا تعلق اکاؤنٹنگ سے ہے, ادروائز کوئی پریکٹیکل سینیریو میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کیپٹل کی قسم ہے کہ کیپٹل فکسڈ ہوتے ہیں اور کیپٹل فلکچویٹنگ ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ نیچر آف دا کیپٹل کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کی. وائل یو آر ڈوئنگ اکاؤنٹنگ اور وائل یو آر پریپیئرنگ لیجر اکاؤنٹ فار دا کیپٹل آف دا پارٹنرز, تو آپ یا تو اس کو فلکچویٹنگ کیپٹل میتھڈ سے مینٹین کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو فکسڈ کیپٹل میتھڈ کے ذریعے سے مینٹین کرتے ہیں. اس کو پارٹنر کے کیپٹل اکاؤنٹس کو. ٹھیک ہے, اب جو فلکچویٹنگ کیپٹل ہوگا اس اکاؤنٹ میں ہم پارٹنر کے کیپٹل میں ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ شامل کر رہے ہوں گے اور ڈرائنگز مائنس کر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ سول پروپرائٹرشپ میں کرتے تھے کہ اس اونر کے کیپٹل میں نیٹ پروفٹ پلس کر کے ڈرائنگز جب مائنس کرتے تھے تو کیپٹل کی اوپننگ بیلنس والی فگر نہیں رہتی تھی بلکہ کلوزنگ بیلنس سے کہا جایا کرتا تھا. اب اوور دا ایئرز اگر آپ اپنی بکس آف اکاؤنٹس سے پوچھنا چاہیں کہ انٹروڈیوسڈ کیپٹل کتنا تھا جب یہ بزنس شروع کیا گیا, تو بکس آف اکاؤنٹس نہیں بتا سکیں گے. زبانی اس اونر کو یاد ہو تو ہو, کم از کم بکس آف اکاؤنٹس یہ بات نہیں بتا سکتے, کوئی فائنینشل اسٹیٹمنٹ یہ بات نہیں بتا سکے گی. لہذا یہ جو فلکچویٹنگ کیپٹل ہے اس میتھڈ میں کیپٹل بیلنس میں ہی ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ آف دا پارٹنر جو اس کا حصہ ہوگا وہ شامل کر دیا جائے گا اور اس پارٹنر کی ڈرائنگ کو مائنس کر دیا جائے گا, تو ہمارے پاس فلکچویٹنگ کیپٹل کا بیلنس فائنلی آ جائے گا. فلکچویٹ کر رہا ہے نا, اس کی اکاؤنٹنگ ڈیبٹ کریڈٹ میں ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, فی الحال اس کا ایک آئیڈیا لے لیجیے. اب فکسڈ کیپٹل کا آئیڈیا کیا ہے کہ یہاں پر فکسڈ کیپٹل وہ اکاؤنٹ ہوگا which was introduced by the owner, by the partner into the firm. Contributed capital, جس کے پیسے دیے تھے اس نے, جو ریسورسز وہ لے کر آیا تھا بزنس کے اندر. This is that capital account. اس میں ہم نے ڈرائنگ کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں, نہ ہی اس کے اندر ہم نے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے کوئی تبدیلی کرنی ہے. اب اس بات کو ہم وہ جو لاسٹ لیکچر میں نے ایک کوشچن آپ کو پریکٹس کروایا تھا اس کے اندر اپلائی کرتے ہیں کہ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ اور فلکچویٹنگ کیپٹل اکاؤنٹ کیسا دکھے گا اور کس چیز کی مزید ضرورت پیش آئے گی. ابھی ایک بات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے, چھپا لی ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلے تو سلائیڈ پر کہ آپ نے پچھلی مرتبہ جو پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ بنائی تھی اس میں کیا کیا انفارمیشن پلاٹ کی تھی. لائک ہمارے پاس نیٹ پروفٹ فار دا ایئر تھا 70,000 روپیز کا, انٹرسٹ آن کیپٹل 10% کے حساب سے 10,000 اور 20,000 آیا تھا, 30,000 ہو گیا. پارٹنر کی سیلری صرف اے کو ہم نے دی تھی 24,000, ریمیننگ 16,000 کو ہم نے 3:2 میں اے اور بی میں ڈیوائڈ کیا تھا, 9600 and 6400, and finally we got 43,600 as a profit of A and 26,400 as a profit figure of B. آئیے ہم اب فلکچویٹنگ کیپٹل اکاؤنٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا نظر آئے گا. اس میں ہمارے پاس اوپننگ بیلنس براڈ فارورڈ کریڈٹ سائڈ پر نظر آئے گا 1,10,000 اے کا اور 2,15,000 بی کا. یہ پچھلے سال کا اس کا کیپٹل کا بیلنس ہے جس میں کہ
पिछले सालों की फ्लक्चुएशंस इनकॉर्पोरेट हो चुकी हुई हैं। अब इस साल में जो प्रॉफिट हुआ ए को वो है 43,600 और बी को 26,400। ये दोनों प्रॉफिट्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर नजर आ जाएंगे और डेबिट साइड पर हमें ड्राइंग्स अकाउंट लिखना है। इन अ वे जो ड्राइंग्स हुई हैं इन दोनों पार्टनर्स की वो 30,000 ईच हैं। अब वो ड्राइंग्स तो सारा साल ड्राइंग्स के अकाउंट में रिकॉर्ड हुई हुई होती हैं, वहां से उनको क्लोज किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर 30,000 ए में और 30,000 बी में आपको नजर आ जाएंगे। यूं जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का नजर आ रहा है आपको डेबिट साइड पर 1,23,600 मिस्टर ए का और 2,11,400 मिस्टर बी का। आपने देखा कि सिंपल सी बात है, जो कैपिटल अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट को डाल दो और डेबिट साइड पर ड्राइंग्स को लिख दो। इन अ वे वी नो वेरी वेल कि कैपिटल इज ऑफ क्रेडिट नेचर, प्रॉफिट्स आर आल्सो ऑफ क्रेडिट नेचर। दोनों प्लस हो गए, कैपिटल और नेट प्रॉफिट प्लस हो गए। ड्राइंग्स डेबिट नेचर की, डेबिट साइड पे उसको पोस्ट किया, माइनस हो गई। अल्टीमेटली वी गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल which is our owner's equity in a way. तो ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, यही वाला फॉर्मूला बचपन से पढ़े आ रहे हैं ना हम, वो यहां पर टी अकाउंट में आपको मैंने शो कर दिया और इस टी अकाउंट को मैंने कहा कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड के तहत बना रहे हैं। क्लियर? आइए जी अब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को भी देख लीजिए। इसमें आपको क्रेडिट साइड पर कैपिटल ब्रॉड फॉरवर्ड की फिगर नजर आ रही है। ए के लिए 100,000 और बी के लिए 200,000 रुपीस, और वही आपको कैरी फॉरवर्ड होती हुई भी नजर आ रही है। ए का 100,000 और बी का 200,000 रुपीस। बस इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल में और कुछ नहीं नजर आ रहा। ले जी, इतना सा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कुछ डालना ही नहीं इसमें, ना ही कुछ इसमें से आपने डेबिट करना है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, दैट्स ऑल। तो परेशानी क्या आई? वो जो मैंने कहा था कि मैंने कुछ छुपाया, परेशानी ये आई कि सर वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और वो ड्राइंग्स कहां गई? आ गई ना परेशानी? हाँ भाई, उसके लिए अब हमें एक अकाउंट मजीद बनाना होगा। किस मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ कंट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल को ही शो करना है, दैट्स ऑल। लेकिन जो बाकी की चीजें होंगी, यानी कि बहरहाल ऑनर्स इक्विटी से मुतल्लक हमारे पास प्रॉफिट भी है, ड्राइंग्स भी है, ये ऑनर्स इक्विटी की ही बातें हैं। कोई ऑनर्स इक्विटी में इंक्रीज का बायस बन रही है, कोई ऑनर्स इक्विटी में डिक्रीज का बायस बन रही है। उनको कहां पर शो करना है? उनके लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में एक बात आप अभी सुन लीजिए, शायद ये इतनी जल्दी समझ ना आए, लेकिन अभी मैं किए देता हूं, बाद में इंशाल्लाह ताला इसको रेफर करके मजीद भी अच्छी तरह समझाऊंगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट की मूवमेंट को शो किया जाता है। अब यहां पर जो समझ ना आने वाली बात थी वो रियलाइज्ड प्रॉफिट की थी। बहरहाल दोबारा ये स्टेटमेंट सुन लीजिए। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द मूवमेंट और द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। रियलाइज्ड प्रॉफिट वो होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको हासिल होता है। इसका मतलब है कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी होगा। ये वो बात है जो कि मैंने अभी बाद में आपको बतानी है, इसलिए अभी मैं इस इशू को टच ही नहीं करूंगा। फिलहाल इतनी सी बात जहन में रख लीजिए। अभी ये बात मैं रिपीट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में शायद, या शायद आज अगर मौका मिला तो आज भी कुछ बात इससे मुतल्लिक की जा सकती है कि रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होते हैं पार्टनर्स के लिए। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट हासिल हुआ है दैट इज द रियलाइज्ड प्रॉफिट।
اور اسی ریئلائز پروفٹ کے اگینسٹ پارٹنرز نے کچھ ڈرائنگز کی. ان دونوں چیزوں کو ہم شو کہاں پر کریں گے؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں. اور بات کو اگر آسان رکھنا ہے, زیادہ ٹیکنیکل الفاظ استعمال نہیں کرنے اس کے اندر, تو یہ بات سن لو کہ کیپٹل کی اصل رقم جو کاروبار میں کاروبار کا مالک لے کر آتا ہے, اس کے علاوہ جو بھی موومنٹ ہوگی وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں شو کی جائے گی. یہ فی الحال آج تک کے لیکچر سے متعلق بات ہے, ابھی اس میں نے کچھ امینڈمنٹ کرنی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ کو فی الحال یہ آسانی سے سمجھ آ جائے کہ جو پارٹنر نے کیپٹل کنٹریبیوٹ کیا, جس کے لیے آپ کیش ڈیبٹ اور کیپٹل کریڈٹ انٹری پاس کیا کرتے ہیں, یاد ہے نا بچپن کی باتیں, کیش ڈیبٹ اور کیپٹل کریڈٹ آپ انٹری کس کے لیے پاس کیا کرتے ہیں؟ جو کاروبار کا مالک کاروبار میں لے کر آتا ہے. یہ والی اکاؤنٹنگ انٹری سے متعلق جو اکاؤنٹ ہے وہ ہے کیپٹل اکاؤنٹ. اس کے علاوہ جتنی بھی اونرز ایکوٹی میں موومنٹ ابھی تک میں نے جو آپ کو بتائی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں شو کریں گے. اور اس میں کون کون سی بات آ جاتی ہے؟ اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ آ جاتا ہے اور ڈرائنگز اکاؤنٹ کی بات آ جاتی ہے. دیٹس آل. آسانی سے سمجھنے کے لیے فی الحال اتنی سی بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ کیپٹل الگ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر, اور جو پروفٹ ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈرائنگز کی باتیں ہیں وہ الگ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر. اب میں آپ کو اسی کوشچن سے متعلق پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں. تو دیکھیے اس کی کریڈٹ سائڈ پر ہمیں اوپننگ بیلنس براٹ فارورڈ نظر آ رہا ہے 10,000 روپیز کا, اور کریڈٹ سائڈ پر ہی آپ کو پارٹنر بی کا اوپننگ بیلنس نظر آ رہا ہے 15,000 روپیز کا. اگر آپ فلکچویٹنگ کیپٹل کو ایک نظر دیکھیں تو اس میں آپ نے براٹ فارورڈ کیا تھا اے کے لیے 1,10,000 روپیہ اور بی کے لیے 2,15,000 روپیہ. اور اگر اب آپ فکسڈ کیپٹل کا ٹی اکاؤنٹ دیکھیں تو وہاں پر آپ نے کیپٹل اکاؤنٹ میں براٹ فارورڈ کیا تھا 1,00,000 روپیہ اے کے لیے اور بی کے لیے 2,00,000 روپے. دیکھیے کہ ان میں فرق کیا آیا. فلکچویٹنگ کیپٹل میں بیلنس براٹ فارورڈ ہو رہا ہے اے کے لیے 1,10,000 روپے اور بی کے لیے 210,000. اور ساتھ ہی اب اس کو کمپیئر کر لیں کہ فکسڈ کیپٹل میں اے کے لیے 100,000 اور بی کے لیے 200,000. صرف فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے جو کہ پچھلے سالوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس ہے. تو اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ دیکھیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے جو براٹ فارورڈ کیا اے کے لیے وہ صرف 10,000 اور بی کے لیے 15,000. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ اگر آپ فکسڈ کے ساتھ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ کے ساتھ اس کرنٹ اکاؤنٹ کو کمپیئر کریں یا ملائیں آپس میں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ 1,10,000 روپیہ ہی ہماری کریڈٹ سائڈ پر ہے اے کے لیے اور 2,15,000 روپیہ ہی ہماری کریڈٹ سائڈ پر ہے بی کے لیے. سو فلکچویٹنگ کیپٹل ہی کے دو ٹکڑے ہیں, یہ کیپٹل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ. اب کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے صرف ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ کو کریڈٹ سائڈ پر لکھنا ہے جو کہ ہمیں پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ سے ملا تھا 43,600 اینڈ 26,400, اور ڈیبٹ سائڈ پر ڈرائنگز جو اے اور بی کی 30,000 30,000 ریسپیکٹولی ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کیری فارورڈ بیلنس 23,600 اے کا کرنٹ اکاؤنٹ اور 11,400 بی کے کرنٹ اکاؤنٹ کا مل گیا. سو یہ ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ کی کہانی جو ہم کیپٹل کے فکسڈ ہونے کی صورت میں ضرور بنایا کرتے ہیں, بیکاز ہم نے وہ ساری موومنٹ شو کرنا ہوتی ہے کہ ہمارے ریئلائزڈ پروفٹ میں سے ڈرائنگز کتنی ہوئی. اب وہ ریئلائزڈ پروفٹ کے ٹکڑے پہلے کیے اور پھر ان کو الگ الگ ڈرائنگز کے ساتھ ایڈجسٹ کیا, اور فائنلی ہمارے پاس ہر پارٹنر کا بیلنس آ گیا جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اس کے اتنے پیسے اونرز ایکوٹی میں انٹروڈیوسڈ کیپٹل کے علاوہ بزنس میں پڑے ہوئے ہیں. ان اے وے یہ جو بیلنس ہے یہ انٹرنلی جنریٹڈ فائنینس ہے کہ جو انٹرنلی جنریٹ کی گئی اس بزنس نے
किस के लिए? ऑनर के लिए, उस पार्टनर के लिए। सो जनाब यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएंगी आपकी पार्टनरशिप फर्म के लिए, कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाया, डेफिनेटली वो बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने 70,000 का नेट प्रॉफिट लिया था। फिर उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाई, जिससे कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मालूम हुआ, और फिर हमें कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना पड़े, और फाइनली जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बनाई जाती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने ओनर्स इक्विटी शो करना होती है। तो आइए देखते हैं कि अब पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट की शक्ल है वो किस तरह की होगी। एज फार एज एसेट्स इज कंसर्न कोई चेंज नहीं, लायबिलिटीज आर कंसर्न कोई चेंज नहीं, हाँ अलबत्ता ओनर्स इक्विटी की वर्किंग हमें थोड़ा सा करना होगी इसके लिए। तो देखिए जी, आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट शो किया जा रहा है कि ओनर्स इक्विटी हमारे पास पार्टनर ए की कैपिटल 100,000 रुपीज और करंट अकाउंट 23,600, और आउटर कॉलम में आपके पास टोटल 1,23,600 आ गए, और बी की कैपिटल 200,000 और करंट अकाउंट 11,400 और टोटल 2,11,400 रुपीज आ गए। और जो टोटल इनको कर लें, यानी कि ए और बी के कैपिटल का सम कर लें, हमारे पास 3,35,000 रुपीज की ओनर्स इक्विटी आ जाएगी। तो आपने देखा कि कोई एज सच ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, सिर्फ एक अटेंशन रिक्वायर्ड है कि जो प्रॉफिट हमें नेट प्रॉफिट की सूरत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला, वो अब डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में प्लस नहीं किया जा रहा लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, बल्कि उसको पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में भेजा जाता है, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों पार्टनर्स के माबैन उस तरीके से जो कि मैंने आपको बता दिया है। वो जो बहाने हैं कौन कौन से, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बहाना, एक पार्टनर के सैलरी का बहाना, और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का बहाना। इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होकर अब जो फिगर आती है उसको अब हम करंट अकाउंट में भेज देते हैं। अब वहां से करंट अकाउंट में ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट भी आ जाती है, और अल्टीमेटली जो आपके पास ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट के बाद करंट अकाउंट का बैलेंस आता है, उस बैलेंस को ओनर्स इक्विटी की कैलकुलेशन के लिए फिर हम यूज करते हैं बैलेंस शीट में। तो यानी कि बैलेंस शीट में आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल की सूरत में और करंट अकाउंट का बैलेंस, ये दोनों शामिल किए जाएंगे, और इनको प्लस करने के बाद आप कहेंगे जी हमारी ओनर्स इक्विटी का टोटल आ गया। अब यहां एक बात जरूर जहन में रख लीजिए प्लीज, क्या हमेशा करंट अकाउंट हमें क्रेडिट बैलेंस ही देगा? बताइए, क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि करंट अकाउंट हमें डेबिट बैलेंस भी दे? सोचें, करंट अकाउंट की देखिए क्रेडिट साइड पर क्या है, प्रॉफिट्स, डेबिट साइड पे क्या है, ड्राइंग्स। प्रॉफिट्स बड़े हैं तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, हाँ बुझ लिया। अगर ड्राइंग्स की रकम ज्यादा होगी तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। सो पार्टनर ने अगर अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा ड्राइंग्स की हुई है तो करंट अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस, और ये डेबिट बैलेंस जो होगा कैपिटल अकाउंट में से माइनस किया जाएगा, और तब जाके हमारे पास ओनर्स इक्विटी का बैलेंस आएगा। सो इस तरह से आप याद प्लीज कभी मत कीजिएगा कि कैपिटल प्लस करंट अकाउंट, ये बात गलत हो जाएगी। आप इसको इस तरह से याद कीजिए, कैपिटल प्लस माइनस करंट अकाउंट, ठीक है, कि हमने कैपिटल में या प्लस करना है करंट अकाउंट या माइनस करना है करंट अकाउंट। अब प्लस किस सूरत में करना है, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और माइनस किस सूरत में करना है, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। बिल्कुल ठीक। मैं अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए देता हूं,
اس کوشچن کو ہم دیکھیں گے اسی تناظر میں جو کہ ابھی ہم سیکھ چکے ہیں. آئیے سلائڈ پر. اس کوشچن میں جی ہمارے پاس دو پارٹنرز ہیں, طارق اینڈ سعید. 1 سال پہلے جی انہوں نے پارٹنرشپ کی اور پروفٹ شیئرنگ ریشو طے پائی ان کے مابین 3/5 اینڈ 2/5 ریسپیکٹولی, یعنی کہ طارق ول گیٹ 3/5 شیئر اینڈ سعید ول گیٹ 2/5 شیئر. ان دونوں کے چونکہ کیپٹل برابر نہیں ہیں اس لیے ہم نے ایک بہانہ انٹرسٹ آن کیپٹل کا رکھ دیا. طارق صاحب کا کیپٹل جو ہے وہ 2000 ہے اور سعید صاحب کا کیپٹل 6000 روپیز ہے. اب اس جھگڑے کو پہلے سے انویسیج کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کیپٹل پر انٹرسٹ جو ہوگا 5% ہوگا, تو 5% انٹرسٹ آن کیپٹل ہم نے ایک ڈٹرمن کر لیا پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں. اگلی بات یہ کہ اس میں چونکہ سعید کی ٹائم ڈیووشن زیادہ ہے لہٰذا ہم نے کہا جی کہ سعید ول گیٹ a salary of 500 rupees and Tariq will get no salary. Next یہ کہ انٹرسٹ آن ڈرائنگس طارق سے 50 روپیز لی جائیں گی اور سعید سے 100 روپیز لی جائیں گی, اور نیٹ پروفٹ جو اس سال ہمیں ہوا 31 دسمبر 2007 میں وہ ہے 5000 روپیز جس کو کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا. لیکن جی اس کوشچن میں ایک نئی چیز آپ کو مزید سکھائی جا رہی ہے اور وہ ہے انٹرسٹ آن ڈرائنگس کی. ہم مختلف ڈیٹس میں پارٹنرز کو ڈرائنگ کے لیے پیسے دیا کرتے ہیں. ہم کون ہیں؟ وی آر دا اکاؤنٹینٹس آف دا فرم. بینگ اکاؤنٹینٹ, پارٹنر جب ہم سے کہتا ہے کہ جی ڈرائنگ کے لیے پیسے اتنے دے, ہم دے دیتے ہیں. اب بزنس یہ کہتا ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کیجیے گا کہ جی پارٹنر نے بزنس کے اتنے پیسے استعمال کیے اپنے ذاتی استعمال میں, لہذا پارٹنر کو چاہیے کہ وہ بزنس کو اس رقم پر ریٹرن دے, ایک جسے ہم انٹرسٹ کی صورت میں اکاؤنٹ فار کریں گے. اب یہ اگین پھر وہی بات, یہ انفیکٹ انٹرسٹ ریسیو نہیں کیا جا رہا, یہ صرف اور صرف پارٹنرز کی سیٹسفیکشن کے لیے ایک اکاؤنٹنگ ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ کوئی انٹرسٹ پارٹنر سے ریسیو نہیں کیا جا رہا. اگر واقعی یہ پارٹنر سے انٹرسٹ ریسیو کیا جاتا تو یہ بزنس کی ادر انکم کہلاتا اور ادر انکم کے طور پہ بزنس کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شامل کیا جاتا. لیکن ریمبر, دس از ناٹ دا انکم آف دا فرم. This is just an accounting adjustment, just to satisfy both of the partners کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل, ایک پارٹنر زیادہ ڈرائنگس کرتا ہے, بزنس کا زیادہ پیسہ اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آتا ہے. دوسرا پارٹنر کم ڈرائنگس کرتا ہے, بزنس کا کم پیسہ اپنا ذاتی استعمال میں لے کر آتا ہے. دوسرے پارٹنر کو یہ گلا ہو سکتا ہے پہلے پارٹنر کے ساتھ کہ آپ نے پیسہ زیادہ بزنس سے لے لیا, بزنس نے تو وہ کام کرنا تھا, اور اس کچھ کام کے کرنے سے بزنس کو تو پروفٹس ہونے تھے جو کہ نہیں ہوئے. یہ صرف آپ چونکہ ڈرین کر گئے تھے پیسہ, اس وجہ سے بزنس ان پروفٹ سے محروم رہا. اس کو اپرچونٹی کاسٹ بھی کہتے ہیں. اس چیز کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم یہ انٹرسٹ آن ڈرائنگ کو شامل کرتے ہیں نیٹ پروفٹ میں کہ جی اوکے, وہ جتنا پروفٹ بزنس کو ہونا تھا وہ یہ رہا, جو ہم کہتے ہیں جی چلیں پارٹنر سے ریسیویبل ہے اور بزنس کے پروفٹس میں شامل کر دیا جائے, بزنس کا پروفٹ ہے. اب یہ ایڈجسٹمنٹ دوبارہ سے بتا دوں, اس طرح سے سمجھ کر نہ کی جائے کہ یہ ایک انکم کی ایڈجسٹمنٹ ہے, غلط کانسیپٹ ہو جائے گا.
ब्लंडर हो जाएगा। इनकम्स तो हम रिकॉर्ड कर चुके और उनमें से एक्सपेंसेस भी माइनस कर चुके, तभी तो नेट प्रॉफिट आया। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट है, ये स्पेसिफाई किया जा रहा है पार्टनर्स के ग्रज को, कि अगर वो कोई ऐसा गिला शिकवा रखते हैं तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, अभी हम उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसा करेंगे कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो वो ए और बी पार्टनर, हमारे इस सवाल में तारिक और सईद जो दो पार्टनर हैं, उनसे हमने कहा जी कि आपको जो ड्राइंग्स के पैसे दिए हुए हैं उस पर बिजनेस इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको अब यहां पर नजर आ रहा है, और इसको हमने शामिल कहां करना है? हाँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में। तो आइए जी, अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट की शक्ल देखते हैं। इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में हमारे पास जो 5,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को शामिल करेंगे, या उसको हम इस प्रॉफिट का हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए, 5,000 रुपीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 150 रुपीज शामिल कर दिए। अब ये 150 रुपीज लेने किससे हैं? 50 रुपीज तारिक से और 100 रुपीज सईद से। सवाल ने आपको यही बताया था। तो अब चूंकि हमने 50 रुपीज और 100 रुपीज तारिक और सईद से लेने हैं, इनफैक्ट ये तारिक और सईद के जो दो कॉलम नजर आ रहे हैं आपको, ये पार्टनर को पेएबल है आउट ऑफ द प्रॉफिट, या यूं कह लीजिए ये पार्टनर का हिस्सा है प्रॉफिट में, जो कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या प्रॉफिट रेशो की सूरत में हम डिवाइड करते हैं। अब उन्हीं दोनों कॉलम्स को हम यूज कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये हम कहते हैं कि इतने पैसे हमने आपसे लेने हैं। ये वजह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब हम पार्टनर्स के कॉलम में लिखेंगे तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, लेकिन जब आउटर कॉलम यानी कि जिसमें हम प्रॉफिट की फिगर लिख रहे हैं 5,000 रुपीज वाली, उसमें हम इसको प्लस करने के लिए विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे। सो जनाब, अब सूरत हाल यह है कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है 5,150 रुपीज का है। अगली स्टेज आती है जी सईद की सैलरी की। तो जी सईद की सैलरी जो उसको पेएबल है वो उसके कॉलम में लिखिए 500 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 100 रुपीज पेएबल टू तारिक एंड 300 रुपीज पेएबल टू सईद। टोटल बन गए 400 रुपीज। अब ये 500 और 400 को जब हमने 5,150 में से माइनस किया तो वी गेट 4,250 rupees. Now this is the remaining profit which is to be distributed among the partners in their respective profit sharing ratio, which is 3:2. तो तारिक को आप 3/5 और सईद को 2/5 ऑफ द प्रॉफिट देंगे। कैलकुलेशन आपके सामने है। इसके मुताबिक तारिक का 2,550 और सईद का 1,700 प्रॉफिट इस रेशो के मुताबिक कैलकुलेट हुआ। सो अगर हम इन दोनों के कॉलम्स का टोटल करें तो तारिक को टोटल प्रॉफिट 2,600 पेएबल है और सईद को 2,400 प्रॉफिट पेएबल है। इन दोनों को आप देख लीजिए 5,000 रुपीज ही की फिगर बन रही है। इन अ वे हमने डिवाइड वही 5,000 रुपीज किए, लेकिन उसको हमने थोड़ा समझदारी से डिवाइड किया। अब देखो ना, अगर उसी 5,000 रुपीज को हम कहते हैं जी इक्वल डिवाइड कर दें दोनों पार्टनर्स में, दोनों पार्टनर्स झगड़ा करने लगते। वो कहते हैं कि जी इक्वल क्यों, मैं मेहनत करता हूं, मेरा कैपिटल ज्यादा है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक पार्टनर के बिजनेस कॉन्टैक्ट भी तो ज्यादा है, इसलिए उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्यादा दे दी। यहां से आके वो चीज एडजस्ट हो गई और अल्टीमेटली फर्क 100 रुपए का पड़ा। कहां 2,500 मिल रहे थे और कहां 2,600 और 2,400 मिल रहे हैं। 5,000 रुपीज की डिवीजन अगर हम करें, वो जो 5,000 रुपीज का प्रॉफिट है हमारे पास, बराबर करें तो 2,500
لیکن ذرا تھوڑی سمجھداری سے کیا تو دونوں اپنی جگہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے اور تقریباً برابر دونوں کو ملا, کیونکہ ہمارے بہانے بڑے جینون ہیں کہ آپ نے ڈرائنگز کی ہیں تو اس میں ہمیں اتنی اپرچونٹی کاسٹ آئی, وہ آپ سے لینی ہے, اور آپ سے ہم نے جو پیسے لیے ہوئے کیپٹل کے اس پر اتنا ہم انٹرسٹ آپ کو پیبل قرار دیتے ہیں آؤٹ آف دا پروفٹس. سیلری کی مد میں یہ رقم اور پروفٹ شیئرنگ کی مد میں یہ رقم, ٹوٹل 2600 اور 2400. سو جناب یہ ہے پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ. یہاں پر ایک بات آپ کو ابھی اسی سٹیج پر بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پارٹنرشپ بزنس میں پارٹنرشپ ڈیڈ کو بہت امپورٹینس حاصل ہے. اگر آپ پارٹنرشپ ڈیڈ نہیں بناتے تو جھگڑا ہو سکتا ہے. پارٹنرشپ ایکٹ کے مطابق اگر پارٹنرشپ ڈیڈ موجود نہ ہو تو پروفٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, اور نہ کوئی انٹرسٹ آن ڈرائنگ کی بات کرے گا, نہ کوئی انٹرسٹ آن کیپٹل کی بات کرے گا, نہ پارٹنر کو سیلری پے کرنے کی کوئی بات کی جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان دا ایبسنس آف پارٹنرشپ ڈیڈ اکارڈنگ ٹو پارٹنرشپ ایکٹ the profit will be divided in equal profit sharing ratio, 1:1, 50-50. And there will be no interest on capital, there will be no interest on drawings, and there will be no partner's salary. Clear? لہذا پارٹنرشپ ڈیڈ ایک اہم ڈاکیومنٹ ہے, اس کی موجودگی میں کوئی جھگڑا پھر نہیں رہتا. آپ کے پاس اب پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ بن گئی. اگلا کام اس میں کیا ہے؟ پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ بنانا, پارٹنر کیپٹل اکاؤنٹ بنانا اور بیلنس شیٹ بنانا. تو آئیے جلدی سے اس کا بھی ایک ویو لے لیتے ہیں. اب جی ہم فلکچویٹنگ کے چکر میں نہیں پڑ رہے, سیدھا سیدھا کیپٹل اکاؤنٹ, اوپننگ بیلنسز 2000 اینڈ 6000 کریڈٹ سائڈ پر, اور ڈیبٹ سائڈ پر اس کا کیری فارورڈ بیلنس. کیپٹل اکاؤنٹ تو جی بڑا سادہ سا. اگلی بات آ گئی کرنٹ اکاؤنٹ کی. کرنٹ اکاؤنٹ میں ہمارے پاس کوئی اوپننگ بیلنس نہیں ہے, جیسا کہ سوال کے شروع میں کہا گیا تھا کہ ابھی یہ پہلا سال ہے ان کی پارٹنرشپ کا. تو پروفٹ ڈسٹریبیوشن کرنی ہے ہم نے. اب ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کریڈٹ سائڈ پر 2600 اور 2400 روپے لکھ دیں, جو کہ ان کے ہم نے پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ سے کیلکولیٹ کیے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اسی پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ میں جس ترتیب سے آپ کو یہ انفارمیشن نظر آ رہی ہے, انٹرسٹ آن کیپٹل, پھر پارٹنر سیلری یعنی کہ انٹرسٹ آن ڈرائنگ مائنس ہو رہی ہے, اور پھر پروفٹ شیئر, اسی ترتیب سے ان کو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف لے آئیں. نیٹ افیکٹ وہی رہے گا. تو دیکھیے تاریخ کے کالم میں کریڈٹ سائڈ پر آپ کو انٹرسٹ آن کیپٹل 100 روپیز اور پروفٹ شیئر 2550 نظر آ رہا ہے, جبکہ سعید کے کالم میں کریڈٹ سائڈ پر آپ کو انٹرسٹ آن کیپٹل 300, پارٹنر سیلری 500 اور پروفٹ شیئر 1700 نظر آ رہا ہے. اور جبکہ ڈیبٹ سائڈ پر انٹرسٹ آن ڈرائنگز طارق کے کالم میں 50 روپیز اور سعید کے کالم میں 100 روپیز کی نظر آ رہی ہیں. اب ان کو آپ کمپیئر کریں اگر پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کے کالمز کے ساتھ, تو واضح طور پر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مائنس ہو رہی ہیں یعنی کہ انٹرسٹ آن ڈرائنگ کی انفارمیشن وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر پوسٹ ہو رہی ہیں, اور جو ان کالمز میں پلس ہو رہی ہیں انفیکٹ وہ آنرڈ ایکویٹی میں پلس ہو رہی ہیں, اور آنرز ایکویٹی کی کریڈٹ نیچر ہے, لہذا وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب جی آپ اس میں ڈرائنگز کی رقم بھی ڈال دیجئے ڈیبٹ سائڈ پر. وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ڈرائنگز ڈیبٹ سائڈ پر آتی ہیں, وہ ہیں 2000 ایچ. اور فائنلی وی ہیو کیری فارورڈ بیلنس آف پارٹنرز کرنٹ اکاؤنٹ 600 and 400 respectively.
لے جی اب اس کی ہم بیلنس شیٹ میں بھی پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں. بیلنس شیٹ آپ کو بڑی سادہ سی نظر آ رہی ہے, یعنی کہ طارق کا کیپٹل اکاؤنٹ 2000 اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ 600, ٹوٹل رقم کیا بن گئی 2600, اور سعید کا کیپٹل اکاؤنٹ 6000 اور کرنٹ اکاؤنٹ 400, ٹوٹل بن گیا 6400. اب یہ جناب 2600 اور 6400 آؤٹر کالم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کو پلس کریں تو آپ کے پاس 9000 روپیز کی ٹوٹل اونرز ایکویٹی ہے. یہ ہے جی بیلنس شیٹ کا ایکسٹریکٹ. لیں جی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک پارٹنرشپ فرم کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کچھ زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہوتی سول پروپرائٹرشپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ سے. وہی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, وہی بیلنس شیٹ, ہاں ان بٹوین ہمیں پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ بنانا پڑتی ہے. تو پارٹنرشپ فرم کی جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں اس میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آ گیا, جسے انکم سٹیٹمنٹ بھی ہم کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ آ گئی, اور پھر بیلنس شیٹ بنائی جاتی ہے. دیکھو کرنٹ اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ کوئی فائنینشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ تو ہم نے لیجر اکاؤنٹس کو ایڈجسٹ کیا, امینڈ کیا. لیکن فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں جب بھی بات کی جائے گی تو انکم سٹیٹمنٹ اور پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ ہی کی بات کی جائے گی. ابھی تک تو میں نے آپ کو جو کوشچن سالو کروائے ان کوشچنز میں میں نے آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کی تھی, وہ یہ تھی کہ میں نیٹ پروفٹ کی فگر آپ کو دے دیا کرتا تھا, اور پھر آگے ان کی کچھ پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ سے متعلق بات چیت ہم کرتے تھے, پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ بناتے تھے اور پھر بیلنس شیٹ کی طرف آ جاتے تھے. یہ چونکہ میں نے خود کرنا تھا اس لیے میں نے آسان بات چوز کی, لیکن اب چونکہ آپ سے میں نے کام کروانا ہے اس لیے آپ دیکھیے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ایک کوشچن نظر آ رہا ہے جس میں ٹرائل بیلنس بنا ہوا ہے, اور ٹرائل بیلنس کے نیچے کچھ ایڈجسٹمنٹس نظر آ رہی ہیں. مل گیا؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں, آپ اس کوشچن سے فیملیئر ہیں پہلے سے ہی. اس طرح کے یار کئی کوشچنز آپ نے سالو کیے ہوئے ہیں, آپ اس کو فائنل اکاؤنٹس کا کوشچن کہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, اور اس کی مدد سے آپ نے کئی مرتبہ انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنائی ہوئی ہیں. وہی کام آپ نے کرنا ہے. آپ نے اس ٹرائل بیلنس اور ان چند ایڈجسٹمنٹس کی مدد سے اسی یوزل طریقے سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا ہے جس طرح سے آپ بچپن سے بناتے چلے آ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد وہ جو نیٹ پروفٹ کی فگر آ جائے گی آپ کے پاس, اس کو آپ نے پروفٹ ڈسٹریبیوشن سٹیٹمنٹ میں لے آنا ہے اور پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے امنگ دا پارٹنرز, اور پھر آپ نے بیلنس شیٹ بنانی ہے پارٹنرشپ فرم کی. اتنا سا کام یہ آپ نے کرنا ہے. یہ کر لیں گے تو یہ ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کہ پارٹنرشپ فرم کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کیا ہیں, کیسے بنائی جاتی ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک جو میں نے آپ کو کروانا ہے وہ ہوگا چینجز ان پارٹنرشپ کانسٹیٹیوشن, کہ پارٹنرشپ میں جب کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو کیسے اکاؤنٹنٹ ان کو کیٹر فور کرتا ہے. اب وہ تبدیلی پارٹنرشپ میں ایڈمیشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, پارٹنرشپ سے ریٹائرمنٹ آف پارٹنر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ کسی پارٹنر کی ڈیتھ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ چند لیکچرز میں سیکھنی ہے. پریکٹس کرتے رہیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ